اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج الحمدللہ ہم تخصص فی الدعوہ والارشاد کی ایک چوتھے سیزن میں اپنے کورس کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے کورس کا عنوان ہے طیبی مطالعہ، یعنی جدید مغربی فکر و فلسفہ ہے جو اس کو آسان کر کے سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد پھر مذہبی، عقلی اور اسی طرح سے فطری تناظر میں، یعنی مذہبی مسلمات، عقلی مسلمات اور فطری مسلمات کے تناظر میں اس کا نقد پیش کرنا، اس پر تنقید کرنا، یہ ہمارے اس کورس کا ٹارگٹ ہے۔ چونکہ ابھی تمہیدی سیمسٹر ہے، اور تمہیدی سیمسٹر میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس میں فلسفہ اور علم الکلام کا تعارف اور تاریخ وغیرہ پیش کریں گے۔ تو چونکہ علم الکلام آگے ہمارا باقاعدہ ٹارگٹ نہیں ہے اس کورس میں، تو جبکہ ضمناً کچھ باتیں جب ہم اسلامک فلسفی کا کچھ تعارف وغیرہ کرا رہے ہوں گے تو اس میں جو کلامی فلاسفہ کے طور پر بات آئے گی تو اس میں ہلکا پھلکا بیچ میں بات آ جاتی ہے، تو اس کا پھر زیادہ تعارف اور تاریخ وغیرہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ہمارا فوکس مین یہی ہوگا کہ ہم فلسفہ کا تعارف اور اس کی تاریخ وغیرہ پیش کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے اپنی اصل موضوع کی طرف بڑھیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری جو گزارش آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے، گزشتہ سال بھی یہ کورس میرے ذمہ ہی تھا، اور گزشتہ سال جو کچھ تجربہ ہوا اس کے تناظر میں یہ بات گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جدید مغربی فلسفہ کو بحیثیت فلسفہ پڑھانا یہ تھوڑا سا آپ احباب کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے دینی مدارس کے فضلاء وغیرہ ہوتے ہیں، اور یا پھر اسکول کالجز سے پڑھے ہوئے، مطلب جو اسلامک اسٹڈیز میں جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے دینی نصاب میں بھی اور اسکول کالجز کے اسلامک اسٹڈیز میں بھی فلسفہ، جدید فلسفہ کا خلفیہ نہیں، بلکہ جدید فلسفہ تقریباً پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ جبکہ ہم قدیم فلسفہ کا کچھ تعارف وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے معین الفلسفہ میں، یا پھر اس سے پہلے ہدایت الحکمت ہوا کرتی تھی، یا اسی طرح سے ہم منطق کے کچھ مقدمات کے طور پر بھی فلسفیانہ بحث پڑھ لیتے ہیں، اور اسی طرح سے اسکول کالجز میں بھی جہاں پر یعنی جن یونیورسٹیوں میں ذرا اچھا نصاب دیتے ہیں، جدید جو فلسفہ ہے، جدید فلسفہ کا تقریباً خلفیہ نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ تو میں نے گزشتہ سال جب جدید فلسفہ شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، فلسفہ کو بحیثیت فلسفہ کے، یہاں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہمارے سامنے مغرب پر جب ہم بات کرتے ہیں، مختلف ازمز پر بات کرتے ہیں، مغربی تہذیب پر بات کرتے ہیں، اور مغرب کی جو ثقافت اور روایات ہیں اس وقت، ان پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسی کو فلسفہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ فلسفہ نہیں ہوتا، یہ تو مغربی فلسفہ کے نتائج، مرتب ہونے والے مغربی معاشرے پر مرتب ہونے والے مغربی فلسفے کے نتائج یہ ہیں جو مختلف ازمز کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور مغربی تہذیب وغیرہ کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے فلسفہ ہے، آپ کو اور نظر آئے گا، اور یہ تقریباً جب آگے انشاءاللہ ہم بڑھیں گے تو اس کی تاریخ وغیرہ میں مزید آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے، جس طرح سے مختلف بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں مغرب کے، رینے ڈیکارٹ گزرا ہے، نیوٹن گزرا ہے، اس کے بعد اسی طرح سے دیگر باروخ اسپینوزا گزرا ہے، لیبنٹس جس کو لیبنیز بھی کہتے ہیں وہ گزرا ہے، جارج بارکلی گزرا ہے، اور اسی طرح سے جان لاک گزرا ہے وغیرہ۔
ڈیوڈ ہیوم گزرا ہے، پھر اسی طرح سے ایمانویل کانٹ گزرا ہے، بعد میں کارل مارکس گزرا ہے، اور بہت سارے فلاسفہ ہیں جیسے ہیگل ہے، زادان روسو ہے وغیرہ، جان ڈیوی ہے۔ لیکن ان کے جو فلسفے ہیں، ہم ان کو بطور فلسفے کے یہاں پر نہیں چلائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس خلفیہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ذہن کے اوپر اوپر سے گزرنے والی بات ہوتی ہے۔ اس کے بجائے ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ تمہیدی سیمسٹر میں فلسفہ کی تاریخ، تعارف، اغراض و مقاصد وغیرہ یہ چیزیں پڑھ کر، یونانی فلسفہ کا تعارف وغیرہ پڑھ کر، پھر اسی طرح سے مغربی جو اسلامک فلسفی ہے، فلسفہ اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا تعارف، تاریخ وغیرہ پڑھ کر، پھر ہم جب مغربی فلسفے پر آئیں گے تو اسی طرح سے ایک بنیادی تعارف، تاریخ پڑھ کر پھر ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے اسی مختلف ازمز کی طرف۔ کیونکہ اس وقت جو ہمارے سامنے جو بہت بڑا چیلنج ہے تو وہ یہی ہے، مغربی تہذیب ہی ہے۔ تو فلسفہ پر ظاہر ہے جہاں پر ایک علمی حوالے سے جہاں پر کوئی بحث و مباحثہ وغیرہ ہو تو وہاں پر پھر فلسفے پر بات کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ عام معاشرے میں جو معاشرہ ہم سے مانگتا ہے تو وہ مغربی تہذیب پر بات کرنا مانگتا ہے، اس کا رد پیش کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو تعلق ڈالنا، یہ بنانا، یہ ہم سے معاشرہ مانگتا ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اپنی اساسی سیمسٹر شروع ہوتے ہی ہم بات کریں گے مختلف ازمز پر۔ پھر وہ مختلف ازمز چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہوں، معاشی اعتبار سے ہوں، نظریاتی اعتبار سے ہوں، وہ آگے انشاءاللہ ہم پھر اس کی تقسیم کر کے اس پر انشاءاللہ پھر ہم بات شروع کر لیں گے۔ آج کے اس پہلے لیکچر میں سب سے پہلے فلسفہ کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فلسفہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ آپ نے معین الفلسفہ میں بھی پڑھا ہوگا، ہدایت الحکمت میں بھی، بلکہ بنیادی جو فلسفے کی کتابیں ان میں آپ کو یہ تعریف مل جاتی ہے کہ فلسفہ یہ اصل میں فیلسوف کا مخفف ہے، اور فیلسوف یونانی اور مشرقی دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے، فیلو اور سوف، ان دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ فیلو کا معنی ہوتا ہے الحب یا پھر المحبت، الحب یا المحبت، یہ فیلو کا معنی ہوتا ہے۔ اور صوف کا معنی ہوتا ہے، صوف یا صوفیہ، اس کا معنی ہوتا ہے الحکمہ۔ تو دونوں کے مجموعے کا معنی بنے گا حب الحکمہ، یعنی حکمت سے محبت، دانائی کی باتوں سے محبت۔ تو یہی معنی پھر جب چونکہ فلسفہ فیلسوف کا شارٹ کٹ ہے، شارٹ فارم ہے، اس کا معنی بھی یہی بنے گا، حب الحکمہ والا، یعنی دانائی کی باتوں سے محبت پسند کرنا ہونا۔ فلسفہ کی اصطلاحی تعریف پر اگر ہم بات کریں تو اصطلاح میں فلسفہ کہا جاتا ہے البحث عن الحقیقہ، یعنی اشیاء کی حقیقتوں کے بارے میں بات کرنا، اشیاء کی حقیقتوں کے بارے میں بات کرنا، یہ فلسفہ کی اصطلاحی تعریف۔ ارسطو اس کی تعریف ذرا سی مختلف کرتے ہیں، وہ یوں پیش کرتے ہیں کہ علم عن المبادئ الاولى للاشیاء والعلل والماہیہ، الفلسفہ یعنی یہ علم عن المبادئ الاولى للاشیاء والعلل والماہیہ، کہ چیزوں کی، اشیاء کی بنیادی علتوں، بلکہ اس طرح سے اس کا معنی کریں کہ اشیاء کی بنیادوں، ان کی علتوں اور ان کی ماہیتوں کے بارے میں بات کرنا، کلام کرنا، یہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ گویا چاہے ارسطو کی ہم تعریف لیں یا جو مطلقاً اکثر فلاسفہ جو تعریف کرتے ہیں، دونوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فلسفہ کی تعریف یہ ہے کہ اشیاء کی حقیقتوں کے بارے میں بات کرنا، یہ کیا ہے؟ فلسفہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فلسفہ کا موضوع۔ فلسفہ کا موضوع تعریف ہی سے معلوم ہو گیا کہ اشیاء کی حقیقتوں کے بارے میں بات کرنا، یہ فلسفے کا موضوع، اشیاء کی حقیقتیں جاننے کی کوشش کرنا۔ جن چیزوں کے حقائق پر یا حقیقتیں معلوم کرنے کے لیے فلسفہ بات کرتا ہے، ان کو یعنی بے شمار دنیا میں، لیکن ان کو اگر سمیٹ لیا جائے
تو صرف تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جن کی حقیقتیں جاننے کے لیے فلسفہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے الہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. ایک ہے الانسان. اور تیسری چیز ہے الکون، یعنی کائنات. الہ، کائنات اور انسان، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں فلسفہ بات کرتا ہے. فلسفہ ان کی حقیقتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں پر جب ایک فلسفی ہوتا ہے بحیثیت فلسفی کے، جب وہ فلسفہ کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو وہ ایک مذہب سے الگ ہو کر جب بات کرے گا تو اس کے سامنے یعنی وہ الہ کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرے گا. ہم تو چونکہ الحمد للہ مذہب سے وابستہ ہیں، یا کوئی بھی جو کسی بھی مذہب سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو مذہب نے بنیادی تعلیم ہی الہ کی پہچان سے لی ہوتی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن ایک فلسفی جو مذاہب سے ہٹ کر بحیثیت فلسفی کے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ پھر الہ کی حقیقتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، فلسفے کی بنیاد پر بات کرتا ہے. اسی طرح سے کائنات کی حقیقت معلوم کرنے پر کہ کائنات کہاں سے آئی ہے، اور انسان کے بارے میں بات کرنا، یہ فلسفے کا موضوع رہتا ہے. پھر فلسفہ کا ہدف کیا ہے؟ فلسفہ کا موضوع جاننے سے ہی اس کا ہدف بھی معلوم ہو گیا، جس کو ہم اغراض و مقاصد کہتے ہیں، کہ اشیاء کی حقیقتیں معلوم کرنا اس کا موضوع بھی ہے اور یہی اس کا ہدف بھی ہے. تعریف سے اس کا موضوع معلوم ہوا، اور موضوع سے اس کا ہدف اور اس کے اغراض و مقاصد بھی معلوم ہو گئے، کہ فلسفے کا جو ہدف ہے وہ اشیاء کی حقیقتیں معلوم کرنا ہی فلسفے کا ہدف ہے. اور بات پھر وہی ہے کہ تمام چیزوں کو جب سمیٹ لیا جائے تو تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں فلسفے کے موضوع کے اعتبار سے: الہ، کائنات اور انسان. اب یہ جو دوسرے معنی میں اس کو یوں کہتے ہیں، کہہ لیں الہیات، تھیولوجی جس کو کہتے ہیں. یہ تھیو لفظ یہ یونانی کا ہی لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے، تھیو کا معنی ہوتا ہے خدا، اور لوجی، لوجی جو ہے نا یہ معلومات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے اردو میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ الف تا یا پھر یا الف تا استعمال کرتے ہیں. جیسے معلومات، یہ آخر میں جو معلوم کے ساتھ الف تا جو لگ گیا نا، یہ وہی لوجی کا ترجمہ ہے. یا پھر اسلام یات، یا الف تا، الہیات، انسانیات، کونیات، فلکیات. یہ یا الف تا جو لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی بھی بنتا ہے معلومات. الہ کی معلومات، انسان کی معلومات، کون یعنی کائنات کی معلومات. تو فلسفے کا ہدف ایک کیا ہے؟ الہیات، تھیولوجی. خدا موجود ہے کیا؟ خدا کی صفات کیا ہے؟ انسان اور خدا کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیا وہی عقل سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی پھر آگے اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ وہی الہیات. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اینتھروپولوجی. اینتھروپو انسان کو کہتے ہیں، یہ بھی تقریباً یونانی زبان کا ہی لفظ ہے اینتھروپو. اینتھروپولوجی یعنی انسان کی حقیقتیں کیا ہے، انسانیات. انسان کی حقیقت کیا ہے، روح اور جسم کا تعلق کیا ہے، انسان کا مقصد حیات کیا ہے، آزادی کیا ہے، ارادہ کیا ہے، عقل کی حد کیا ہے، عقل کیا ہے. یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر ہے کونیات، کوسمولوجی. کوسمو کون یعنی کائنات کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور لوجی وہی معلومات، کہ کائنات کی معلومات. کائنات کیسے وجود میں آئی، مادہ کیا ہے، حرکت کیا ہے، کیا کائنات کا کوئی مقصد یا نظم ہے یا نہیں ہے، کیا کائنات کی کوئی غایت ہے یا نہیں ہے. یہ باتیں ساری اس میں آ جائیں. تو فلسفے کا موضوع چیزوں کی حقیقتیں معلوم کرنا، اور ان چیزوں کو ہم سمیٹ لیں تو کتنی رہ جاتی ہیں؟ تین: الہ، اور اسی طرح سے انسان اور کائنات. اور فلسفے کا ہدف بھی یہی ہے کہ ان تینوں کی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کرنا، ان پر بات کرنا. الہیات کہلاتا ہے، اسی طرح انسانیات اور کونیات. بنیادی طور پر میں بات کر رہا ہوں. اچھا، اب اگلی بات کرتے ہیں. کائنات میں تین بڑے علوم
متعارف ہوتے ہیں کسی بھی زمانے میں، بلکہ یوں کہیے کہ آج کے زمانے کائنات میں، آج کے زمانے میں تین بڑے علوم جو ہیں وہ متعارف ہیں۔ کون سے تین؟ ایک ہے دین، ایک ہے فلسفہ، اور ایک ہے سائنس۔ دین، فلسفہ اور سائنس۔ انسان جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا، وہ کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، یا وہ کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کرے گا، یا تو وہ دین سے سوال کرتا ہے، یا وہ فلسفہ سے سوال کرتا ہے، یا پھر وہ سائنس سے سوال کرتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، جب ہم فلسفے کی بات کر رہے ہیں تو ہم بالکل ایک علیحدہ ہو کر، ایک خالی ذہن ہو کر بات کریں گے۔ ابھی مثلا آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو کبھی سائنس پر اعتماد ہی نہیں کیا، یا ہم نے تو کبھی فلسفہ سے سوال نہیں کیا، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان فلسفہ سے سوال کرتا ہے۔ لیکن یہ فوراً ذہن ہمارے ذہن میں سوال اس لیے آیا کیونکہ ہم مذہب سے وابستہ ہیں۔ لیکن جب ہم فلسفے پر بات کر رہے ہوں گے تو پھر ہم ایک انسان کی حیثیت سے بات کریں گے، یعنی مذہبی ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ مذاہب کو آپ ذرا ایک طرف رکھ کر بالکل ایک خالی ذہن ہو کر، جب ایک انسان بحیثیت انسان، اور وہ بھی ایسا انسان جو معلومات کی تلاش میں ہو، ابھی اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، وہ خالی ذہن، جب اس کو آپ سامنے رکھیں تو وہ آپ کو پھر یا تو مذہب سے سوال کرتے ہوا نظر آئے گا کیونکہ اس کے سامنے مذاہب بھی ہیں، یا وہ فلسفہ سے سوال کرتا ہوا نظر آئے گا، یا پھر وہ سائنس سے سوال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ تین بڑے مسلمہ اصول، یہ علوم ہیں کائنات میں جو متعارف شدہ ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کس کے نزدیک کتنے مسلمہ ہیں۔ آپ مثال کے طور پر ایک اگر ہم ہیں تو ہم دین کو مسلم مانیں گے، فلسفہ کو کسی حد تک ہم مان سکتے ہیں، سائنس کو بھی کسی حد تک مان سکتے ہیں۔ لیکن جو فلاسفی ہوں گے، جو فلاسفی سے جو تعلق رکھنے والے ہوں گے، فلاسفر، تو وہ بنیادی طور پر اعتماد فلسفے پر کریں گے، کسی حد تک دین کو بھی درست مان لیں گے، کسی حد تک سائنس کو بھی درست مان لیں گے۔ تو لیکن یہ تین بڑے علوم جو ہیں یہ متعارف ہیں، اور انسان کو حقائق الاشیاء کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، پھر جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ تین بڑے موضوعات بھی ہیں، انہی تین علوم کے تین بڑے موضوعات بھی ہیں: الہ، انسان اور کائنات۔ یہ تینوں، ان تین بڑے موضوعات جو ہیں، ان کے آپ دیکھیں تو آپ کے ان تینوں علوم کے یہ تینوں موضوعات، دین جیسا کہ بتاتا ہے کائنات کا خالق و مالک اور مدبر خدا ہی ہے، اسی نے کائنات کی تخلیق کی، والذی خلق السماوات والارض، اسی نے انسان کو بنایا، خلقکم من نفس واحدہ، اور وہی کائنات میں تصرف کا حق، اسی نے کائنات میں تصرف کا حق دے کر انسان کو اپنا نائب بنایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہی ہے جو کائنات میں تبدیل کرتا ہے، الا لہ الخلق والامر یدبر الامر من السماء، یہ یعنی دین یہ کہتا ہے۔ آپ فلسفے کو جب پڑھیں گے تو آپ کو فلسفہ بھی ان تینوں کے بارے میں بات کرتا ہوا نظر آئے گا کہ الہ کی کیا حقیقتیں ہیں۔ اب پھر وہ فلسفہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے کہ وہ علت اولا ہے، یا وہ روح کامل ہے، یا وہ عقل کامل ہے، اور یا متحرک اول ہے، یعنی مختلف فلاسفہ کے ہاں پھر وہ مختلف تعبیریں آپ کو ملیں گی۔ پھر جب کائنات کے بارے میں بات ہوگی تو فلسفہ بھی اسی طرح سے کائنات پر بات کر رہا ہوگا، وہ مادہ اور حرکت سے جسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس سے بات شروع کرتا ہے۔ اور جب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اسی طرح سے بات کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن سائنس کا سب سے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ فوکس کائنات پر ہوتا ہے، اس کے بعد انسان پر، اور اس کے بعد وہ الہ کی طرف جاتی ہے سائنس، لیکن الہ کی دریافت نہیں کر سکتی کیونکہ سائنس آگے بات آ رہی ہے کہ سائنس میں جو ذریعہ علم ہے وہ تجربہ ہے، تو تجربے کی بنیاد پر اللہ کی حقیقت تو معلوم نہیں کی جا سکتی نا۔ دین بتاتا ہے، وہ ایک مذہب کی شکل بن جاتی ہے۔ عقل اگر تلاش کرتی ہے تو کسی نہ کسی حد تک، یعنی عقل بھی ایک
جسے کہتے ہیں کہ ایک تصور قائم کر لیتی ہے، لیکن تجربہ جو ہے وہ ظاہر الہ کی کے حقائق تو معلوم نہیں کر سکتا۔ اچھا، ان یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کی تین جہات پر فلسفہ بطور خاص بات کرتا ہے۔ اب ہم خاص فلسفے پر آتے ہیں کہ ان تینوں یعنی الہ اور انسان اور قوم، ان تینوں کی تین جہات پر فلسفہ بات کرتا ہے، بلکہ وہ ذرا بعد میں بات کرتا ہے۔ اچھا، تین بڑے اہداف ہیں انہی تینوں چیزوں کے، یعنی دین کا، فلسفہ کا اور سائنس کا۔ تین بڑے اہداف ہیں۔ دین کا ہدف معرفت ثلاثہ، اللہ کی معرفت، انسان کی معرفت اور کائنات کی معرفت۔ فلسفہ کا ہدف حقائق ثلاثہ، تینوں کی حقیقتیں جاننے کی کوشش کرنا، اور سائنس کا ہدف تسخیر ثلاثہ، کہ تینوں کو مسخر کرنے کی کوشش کرنا، کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا۔ اب دین خدا، انسان اور کائنات کی معرفت کی دعوت دیتا ہے۔ آپ قرآن میں جا بجا غور کریں تو آپ کو اسی طرح سے قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ کائنات کا خالق کون ہے، اور اس کائنات میں پھیلے بے شمار ثبوتوں سے اسے پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ کائنات میں غور کرو کہ کائنات اور اس کا نظام کہاں سے آیا، کس نے اس کو پیدا کیا۔ کیف خلق السماوات والارض بدیع السماوات والارض۔ اور اسی طرح انسان کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کی پہچان کرو، فی انفسکم افلا تبصرون۔ تو یعنی دین تینوں کی معرفت کی بطور خاص دعوت دیتا ہے۔ فلسفہ تینوں کے حقائق کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اوپر بات ہو گئی کہ الہ کیا ہے، کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا کائنات سے تعلق کیا ہے وغیرہ، یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ کیا وہ حادث ہے، قدیم ہے، یہ ساری باتیں اس کے متعلق آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے انسان، کہ انسان کیا ہے، عقل کیا ہے، روح کیا ہے، روح اور جسم کا تعلق کیا ہے، حقائق۔ پھر اسی طرح سے کائنات، مادہ کیا ہے، حرکت کیا ہے، زمان و مکان کیا ہے، یہ جوہر اور عرض وغیرہ، یہ ساری باتیں پھر اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ سائنس کو دیکھیں تو سائنس خدا کا کے وجود کی بالکل منکر بھی نہیں۔ سائنس یعنی خدا تعالیٰ کی دریافت کر ہی نہیں سکی ابھی تک، لیکن کائنات کی کو مانتی ہے، کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے مانتی ہے۔ انسان کو مختلف نظریات انسان کے بارے میں سائنس نے رکھے ہیں، لیکن ابھی جو زیادہ ان کے ہاں مسلم ہے، جو چل رہا ہے، وہ نظریہ ارتقاء چل رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ تو سائنسدان جو ملحد قسم کے سائنسدان ہیں وہ تو منکر ہیں بالکل اللہ کی ذات کے، کچھ جو مانتے ہیں تو وہ ایک مذہبی تناظر میں مانتے ہیں، لیکن سائنسی تناظر میں خدا کو ماننا ان کے لیے ظاہر تجربے کی بنیاد پہ خدا کو سمجھنا آسان تو نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے پھر ایسے بھی سائنسدان ہیں جو تجربے کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق اور کوئی کنٹرولر موجود ہے۔ لیکن سائنس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کائنات کو کیسے مسخر کیا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے، انسان کو کیسے مسخر اور کنٹرول کیا جائے، کیسے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔ تو اگر وہ الہ کو اس طرح سے کوئی چیز سمجھتی سائنس کہ جس کو کنٹرول کیا جا سکتا، تو سائنس کوشش کرتی اس کی بھی، لیکن چونکہ بات وہی آ گئی کہ الہ کی حقیقت سائنس فی الحال معلوم نہیں کر پاتی۔ پھر جو میں نے اوپر بات عرض کی تھی کہ ان تینوں موضوعات کی تین جہات، وہ تین جہات کون سی ہیں؟ وجود، معرفت اور قیم۔ آپ جب فلسفے کو دیکھیں گے، جب وہ الہ کے بارے میں بات کر رہا ہوگا تو اس کی تین جہات پر بطور خاص بات کرتا ہے۔ کیا الہ کا وجود ہے؟ اگر ہے تو یا وہ حادث ہے یا قدیم ہے، کلی ہے یا کیسا ہے، یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ کیا وہ مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ پھر دوسری جہت معرفت، کہ ذریعہ علم کیا ہونا چاہیے، ذریعہ علم کیا ہونا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ذریعہ علم کیا ہونا چاہیے، انسان کو پہچاننے کے لیے ذریعہ علم کیا ہونا چاہیے، کائنات کو پہچاننے کے لیے ذریعہ علم کیا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہوتی ہے قیم، مطلب اقدار، ویلیو، کہ اللہ تعالیٰ کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، انسان کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، معرفت کیا کہتے ہیں کائنات کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، یہ اس پر بات کرتا ہے۔ ان میں جو زیادہ بہتر ہے وہ کیا ہے؟ پھر اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اسی ویلیو میں، اخلاقیات، جیسے اس میں پھر خیر اور شر کی بحث، اور اسی طرح سے جمالیات، خوبصورتی اور حسن کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس ویلیو میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ جب اب چونکہ ہم فلسفے پر ہی بات کر رہے ہیں، تو فلسفہ ان تینوں اپنے اہداف یا تینوں موضوعات کی تین جہات پر بات کرتا ہے: وجود پر، معرفت پر، اور قیم پر۔ پھر معرفت کے تین بڑے ذرائع، معرفت کے تین بڑے ذرائع کون سے ہیں؟ ایک ہے عقل، ایک ہے وحی، اور ایک ہے تجربہ۔ دین معرفت کا اصل ذریعہ اور اصل اتھارٹی وحی کو مانتا ہے۔ اس کے بعد عقل کو، حس کو، قلب کو، وجدان کو، ان چیزوں کو بھی کسی حد تک کچھ نہ کچھ دخل حاصل ہے، لیکن دین میں معرفت کی بنیادی جو معرفت کا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے۔ فلسفہ کے پاس جو معرفت کا اصل ذریعہ اور اتھارٹی ہے وہ عقل ہے۔ فلسفہ عقل کو ذریعہ معرفت اور معرفت کی اتھارٹی مانتا ہے، اس کے بعد پھر کسی حد تک وہ حس اور تجربے کو بھی مانتا ہے، بلکہ وہ آگے پھر فلسفت پر بات آ جاتی ہے کہ کس دور کے فلاسفہ، یہ جو جدید مغربی فلسفہ، اس میں تو تجربی بھی باقاعدہ فلاسفہ گزرے ہیں، حصی بھی باقاعدہ فلاسفہ کے ایک مکتب فکر گزرا ہے، تو ان کے ہاں اس کی تھوڑی سی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب فلاسفہ اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ پھر وہی کو بھی ذریعہ معرفت مانتے ہیں، ساتھ عقل کو بھی ذریعہ معرفت مانتے ہیں، لیکن مطلقاً آپ بالکل ایک خالص مذہبی ہو کر دیکھیں تو آپ کو مذہب کس چیز کی اتھارٹی بتاتا ہے؟ کہ معرفت کی اتھارٹی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی۔ اور خالص فلسفی کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ کو فلسفہ بتا رہا ہوگا کہ معرفت کی اتھارٹی عقل ہے، اور ایک خالص سائنسدان کی حیثیت سے آپ اگر کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو سائنس جو وہ خالص جو اتھارٹی مانتی ہے وہ تجربے کو مانتی ہے۔ پھر کسی حد تک عقل، حس، مشاہدہ وغیرہ کو بھی دخل حاصل ہے، لیکن بنیادی جو ذریعہ معرفت مانتی ہے سائنس، وہ کس کو مانتی ہے؟ تجربہ کو۔ لہٰذا معرفت کے تین ذرائع کون سے ہوئے؟ کہ مذہب معرفت کا ذریعہ، بنیادی ذریعہ وہی کو مانتا ہے۔ آپ نے علامہ تفتزانی صاحب کی جو کتاب ہے شرح العقائد النصفیہ، اس میں بھی یہ بات اچھے طریقے سے پڑھی ہوگی اور اس کو خوب حل بھی کیا ہوگا کہ دین معرفت کی بنیاد اور معرفت کی جو اصل اتھارٹی ہے وہ وہی کو مانتا ہے، لیکن فلسفہ ذریعہ معرفت عقل کو مانتا ہے، اور سائنس ذریعہ معرفت تجربہ کو مانتی ہے۔ اچھا، اب ہم فلسفے کی تاریخ پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ فلسفہ کہاں سے آیا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فلسفے کا آغاز یونان سے ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں فلسفیانہ مباحث اور افکار کا آغاز یونان سے نہیں بلکہ مشرقی خطوں سے ہوا ہے۔ چین سے ہوا ہے، ہندوستان سے ہوا ہے، مصر کی تہذیب سے ہوا ہے، اسی طرح سے قدیم ایران سے ہوا ہے، ماوراء النہر کی جو تہذیب ہے اس سے ہوا ہے۔ لیکن اس وقت شاید ان ہندوستانیوں کو، چینیوں کو، یا مصریوں کو، یا ایرانیوں کو، ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے جو افکار اور نظریات وغیرہ ہیں یہ بعد میں ایک فلسفیانہ حیثیت اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں افکار موجود تھے، فلسفیانہ افکار مشرقی خطوں میں، لیکن بحیثیت فلسفہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔
پھر یہ بات بالکل درست ہے کہ سب سے پہلے اس کو عقلی مطالعہ کے طور پر، اور پھر اس کے بعد اس کو جو مدون کیا گیا تو یہ یونان میں کیا گیا۔ تو بات یہ ہوئی کہ فلسفے کا آغاز مشرقی خطوں سے ہوا ہے، لیکن اپنی معرفت کے ساتھ نہیں ہوا، اپنی پہچان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جب یونان میں یہ افکار، یہ نظریات وغیرہ پہنچے ہیں، یہ مباحث پہنچے ہیں، تو یونان نے پھر اس کو کیا کیا ہے، حاصل کیا ہے اس کو عقلی مطالعے کے طور پر، اور پھر اس کو بعد میں مدون بھی کیا۔ یونان میں تقریباً جو فلسفے کا آغاز ہوتا ہے یہ 600 سال قبل مسیح، یہ اس کی ابتدا ہو جاتی ہے تھالیس سے۔ تھالیس یہ یونان کے قدیم فلاسفہ میں سے ایک فلسفی گزرے ہیں، تقریباً سب سے پہلا باقاعدہ فلسفی اس میں یونان میں تھالیس کو مانا جاتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں مشرقی خطوں میں، آپ ہندوستان میں کی تاریخ، قدیم تاریخ اٹھا لیں، یا پھر قدیم مذاہب جو کنفیوشس ہے، یا پھر جین مذہب ہے، بدھزم ہے، ان کی تہذیبوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو کئی چیزیں ان میں، یعنی 600 سال قبل مسیح سے بھی پہلے کی ملیں گی یہاں ہندوستان وغیرہ، جس کو بعد میں یونانیوں نے کیا کیا، باقاعدہ فلسفے کے طور پر آگے مدون کیا۔ اچھا، یہاں بعض محققین ایک اچھی تطبیقی شکل پیش کرتے ہیں، اور اس سے بات مزید سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد، یعنی یہ تقریباً 350 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے کی بات ہے، کہ 350 سال قبل مسیح جب سکندر اعظم نے مشرقی علاقوں کو فتح کیا، تو اس وقت فلسفیانہ مباحث مغربی افکار سے مدغم ہوئے۔ اب مغرب میں کچھ افکار تھے، جیسے مختلف افکار، اور مدغم ہونے کے بعد ایک ہیلینی فکر کے نام سے ایک نئی فکر متعارف ہوئی تھی، ہیلینی فکر۔ یہ ہیلینی فکر کیا ہے، اس کو آپ سرچ بھی کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ یونانی اور مغربی علاقوں میں ایک خاص فکر کہلاتی تھی، کیا کہہ لیں کہ ایک بدعقیدہ ہی تھا، کوئی خاص ایسی فکر نہیں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ اس سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد مشرقی خطوں سے جو افکار مغرب میں پہنچے، اور مغربی لوگ بطور خاص یونانی لوگ جب مشرقی ثقافتوں سے اور اسی طرح سے مشرقی مزاجوں سے، مشرقی تہذیبوں سے واقف ہوئے، بطور خاص مصر سے، ایران سے، ہند کی ثقافتوں سے، تو انہوں نے یہاں سے پھر افکار اٹھائے، مباحث اٹھائے، اور ان کو عقلی مطالعے کے طور پر پیش کیا اپنے یونان میں، اور اس کو پھر ایک منظم شکل دی، اور بعد میں اس کو مدون بھی کیا۔ تو یوں سمجھیے کہ اب اس کی ایک تطبیقی شکل یہ بھی بن جاتی ہے کہ 600 سال قبل مسیح جو تھالیس کا زمانہ ہے اس میں یونان میں، اس دور میں، یعنی ہمیں تھالیس کے ہاں کچھ عقلی مباحث نظر آتے ہیں، کچھ فلسفیانہ افکار نظر آتی ہیں، لیکن ہندوستان میں اس سے بھی پہلے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یونان میں بھی بحیثیت فلسفہ یہ تھالیس کے پاس مباحث نہیں ہے، اور ہندوستان میں بھی بحیثیت فلسفے کے یہ افکار اور نظریات نہیں ہیں۔ لیکن جب سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد انہی یونانیوں نے مزید جو چیزیں مشرقی تہذیبوں سے حاصل کی، اور جب اس کا مطالعہ وغیرہ شروع کیا، تو پھر اس کا نام فلسفہ پڑا۔ تو یعنی فلسفے کا نام پڑھنے سے پہلے اس کے مباحث موجود تھے، لیکن نام اس کا بعد میں جب منظم ہوا تو پھر اس کا نام فلسفہ پڑ گیا ہوگا۔ بلکہ شروع میں فلسفہ نام بھی نہیں تھا، عقلی مطالعے کے طور پر ہی اس کو جانا جاتا تھا۔ یہ فلسفے کے آغاز کی ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ باقی پھر یونان میں فلسفے کی تاریخ کیا ہے وہ بات پھر الگ آ جاتی ہے، انشاءاللہ آگے جب ہم اگلے لیکچر کی طرف جائیں گے تو اس میں آئے گی بات۔ پھر فلسفے کے 3 ادوار ہیں۔
تین بڑے ادوار. یوں تو ضمنی طور پر بھی کئی فلسفے گزرے ہیں، جیسے یہاں ہندو فلسفہ گزرا ہے، اسی طرح سے بدھ فلسفہ گزرا ہے، کنفیوشیس مذہب کا باقاعدہ ایک فلسفہ کہلاتا ہے، لیکن وہ ضمنی ہے. بڑی سطح پر جو جن کو یعنی دنیا کی تمام تہذیبوں میں جس کو مانا گیا اور جو متعارف ہوا، اس طرح کا فلسفہ تقریباً تین ادوار میں گزرا ہے. پہلا دور یہ قدیم یونانی فلسفہ کا دور ہے. اس کو عہد قدیم کہتے ہیں، فلسفے کا عہد قدیم. دوسرا دور اسلامی فلسفہ کا ہے، اس کو عہد وسیط کہتے ہیں. اور تیسرا دور جدید مغربی فلسفہ کا ہے اور اس کو عہد جدید کہتے ہیں. عہد قدیم، اس کا زمانہ تقریباً 600 سے 650 سال سمجھ لیں بطور خاص ہے، اور اس کے بعد تقریباً 600 سال کسی حد تک، ٹوٹل تقریباً 1200 سال تک آپ سمجھ لیں کہ یونانی فلسفے کا دور گزرا ہے. آپ تھالیس سے اس کی ابتدا کریں، تھالیس گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے. اگر وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے تک تو یہ فلسفہ عروج پر تھا. لیکن پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے اور آمد کے بعد جو دین عیسوی تھا مختلف علاقوں میں اس کا چرچا رہا، تو اس دور میں یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد طلوع اسلام تک یونان وغیرہ کی تہذیبوں میں یہ فلسفہ رہا ہے، لیکن جو اس کا عروج پہلا تھا وہ نہیں تھا. تھوڑا سا پھر اس کا عروج کمزور تھا، اپنی کمزور شکل کے ساتھ یہ موجود رہا ہے. اور جہاں سے تھالیس نے اس فلسفے کا آغاز کیا ہے وہ یہ نقطہ تھا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، کائنات یہاں ہم رہ رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے. تو یہ نقطہ تھا اس تحدیث کا، اور وہاں سے یہ صوفی کی دنیا میں بحث لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو مطالعے کا موقع دے دیں گے، وہاں پڑھ بھی دیں گے. اگلے لیکچر میں اس پر مزید تفصیل بھی انشاءاللہ آ جائے گی. تو یہ تقریباً 1200 سال اس یونانی فلسفے کے گزرتے ہیں. دوسرا دور اسلامی فلسفہ کا. یونان کے بعد اسلامی فلسفہ ایک عرصے تک اپنے جوبن پر رہا ہے، اور اس کا آغاز 8ویں صدی عیسوی پر مطابق دوسری صدی ہجری میں ہوتا ہے. اس سے آپ کسی حد تک واقف بھی ہوں گے کہ جب یونانی فلسفے کا عربی میں ترجمہ ہوا تھا اور معتزلہ کی وجہ سے جب یہ اسلام میں فلسفہ آ گیا تھا، تو پھر اس کے بعد عقلی مباحث کے طور پر اس فلسفے پر رد کرنا اور انہی چیزوں کو عقل کے ساتھ ساتھ وحی کی روشنی میں پیش کرنا، یہ کام شروع کیا تھا امام ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی نے، جسے ہم کندی صاحب کہتے ہیں. فلسفہ اسلام کا بنیادی شخص یہی ہے، ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی. اور انہوں نے بطور خاص جب وہ معتزلہ کی وجہ سے جب فلسفہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا، فلسفہ یونان، اور بہت ساری چیزوں خلط ملط ہو چکی تھیں، تو اس وقت انہوں نے مطلب امام کندی نے فلسفے کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ وہی کا جو ایک تصور ہے وہ بھی برقرار رہے، اور فلسفہ چونکہ داخل ہو چکا ہے اس کو بھی عقلی تناظر میں پیش کریں، لیکن کوشش یہ ہو کہ یہ عقلی مباحث وحی کے تناظر میں پیش کیے جا سکیں. تو امام یہ کلدی ہیں. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے ہیں، فارابی آئے ہیں، ابن رشد آئے ہیں، ابن سینا آئے ہیں، اسی طرح سے اور کئی لوگ ہیں، اور اس کا عرصہ تقریباً 600 سال رہا ہے. اور مرکز اس کا ایران، خراسان، اندلس، بغداد، ماوراء النہر، یہ علاقے اس کا مرکز رہے. 600 سال تک تقریباً اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 14ویں 15ویں صدی عیسوی تک. ہجری اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو دوسری صدی ہجری سے لے کر تقریباً 8ویں اور 9ویں صدی ہجری تک یہ فلسفہ اسلام کا دور رہا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف فلسفہ اسلام ہی کا چرچا ہو، لیکن جو فلسفہ کسی حد تک موجود تھا تو وہ فلسفہ اسلام موجود تھا۔ تیسرا دور جدید مغربی فلسفہ کا ہے، اور اس کا دور شروع ہوتا ہے تقریباً ویسے تو 15ویں صدی میں، جس کو یورپ کا نشہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو یورپ کا نشہ ثانیہ وہ بھی ہے نا، جس کو آگے انشاءاللہ ہم جدیدیت کی جب بات کریں گے تو اس وقت پڑھیں گے، جو شروع ہوتا ہے مارٹن لوتھر کنگ سے 1517 سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے مارٹن لوتھر کنگ سے۔ لیکن اس کے علاوہ یورپ کا نشہ ثانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یورپ اپنی تعلیمی، ثقافتی اور تہذیبی اعتبار سے بالکل اندھیروں میں تھا، اور اس نے اندلس سے علوم حاصل کیے، اندلس سے ثقافت سیکھی، اندلس سے بہت کچھ سیکھا، اور پھر اپنے علوم کا جب انہوں نے اپنی علوم کی بنیاد رکھی، تو یہ دور بنتا ہے 15ویں صدی عیسوی، اور 14ویں کا آخر بھی تقریباً بنتا ہے۔ تو اس دور میں مغرب میں مطلب فلسفیانہ ابحاث، جدید مغربی فلسفیانہ ابحاث آ چکی تھی، لیکن وہی والی بات ہے کہ کوئی خاص منظم شکل میں اور کسی ایک واضح شکل میں نہیں۔ 17ویں صدی میں رینے ڈیکارٹ اس نے اپنے مشہور نظریے کی بنیاد رکھی، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ انا افکر اذن انا موجود، میں سوچتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں موجود ہوں، یعنی شک سے وجود پر استدلال۔ اس نے ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا۔ کیا میں ہو سکتا ہوں؟ کیا یہ جو میرے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، یا الماری ہے، یا کرسی ہے، یہ حقیقت میں ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، کیا پتا یہ حقیقت میں کچھ نہ ہو، صرف میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یا کسی چیز کا یہ عکس بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی شک، ہر چیز پر شک کرنا شروع کیا۔ اس نے ہر چیز کو شک کی بنیاد پر ہر چیز کی نفی کر دی، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر سکا۔ کہتا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں موجود ہوں۔ یہ اس کا مشہور نظریہ ہے۔ اس کو جس غالباً کچھ فرانسیسی زبان میں ہے یا کس میں، کوجیتو، اس طرح کچھ اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی آئی تھنک دین فار آئی ایم، یہ انگلش میں اس کے لیے اصطلاح ہوتی ہے، آئی تھنک دین فار آئی ایم، کہ میں سوچتا ہوں تو مطلب میں موجود ہوں۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں انا افکر اذن انا موجود، میں سوچتا ہوں تب تو میں موجود ہوں۔ اور اردو میں آپ اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، میں موجود ہوں۔ شک سے یقین، شک سے وجود پر استدلال، یہ رینے ڈیکارٹ نے، یہ 17ویں صدی کا آدمی ہے، اس نے عقلی بنیادوں پر یہ ایک شک سے وجود پر استدلال کرنے کی بنیاد ڈالی۔ اور پھر اس کے بعد مختلف لوگ آئے، پھر یہیں سے 17ویں صدی سے ساتھ پھر کیا کہتے ہیں اس کو، سائنس کا بھی دور شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رینے ڈیکارٹ بھی سائنس کے بنیادی لوگوں میں سے مانا جاتا ہے۔ اور یعنی جدید مغربی فلسفے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فکری بنیادیں ہیں، وہ تو آپ کو 15ویں صدی میں مل جاتی ہیں۔ 15ویں 16ویں صدی میں یورپ کے نشہ ثانیہ کے وقت آپ کو ابحاث مل جاتی ہیں، لیکن بطور خاص ایک فلسفہ، بحیثیت فلسفہ کے جو ابھرا ہے تو وہ 17ویں صدی میں رینے ڈیکارٹ سے۔ اس کے بعد پھر اسی کے، اچھا، اس نے عقلی مذہب کی بنیاد رکھی، عقلی مکتب فکر کی، ریشنلزم جس کو کہتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ریشنلزم۔ اس کے بعد باروخ اسپینوزا نے اس پر کام کیا، پھر لیبنیز نے کام کیا، پھر اس کے بعد تجربی فلسفہ آ گیا تھا، جو تجربے کو ہی معرفت کی بنیاد مانتے تھے۔ پھر اسی طرح سے حسی آ گئے تھے، جو حس کو، انسان کی جو حس ہوتی ہے، اس کو ذریعہ معرفت اور بنیاد مانتے تھے۔ اور یہ سلسلہ پھر آگے چل پڑا، اور کرتے کرتے پھر ایک فلسفہ، دوسرا، تیسرا، اور پھر اس کی وجہ سے، جو فلسفے کی وجہ سے جو یورپ کی تہذیب پر جو اثرات مرتب ہوئے، اور انہوں نے آگے پھر عملی جو شکلیں اختیار کی، وہ مختلف ازمز کی شکل میں اور مختلف فلسفات کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، اور آج وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔
کبھی اگر معاشی طور پر کسی نے فلسفہ کی بنیاد رکھی تو وہ بعد میں چلتے چلتے کئی معاشی نظام ہائے زندگی بن گئے. سیاسی بنیاد رکھی جیسے والٹیئر ہے یا روسو ہے وغیرہ، بعد میں وہ کوئی جمہوریت کی شکل میں سامنے آیا، کوئی کس کی شکل میں سامنے آیا. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے نظریاتی طور پر فلسفی باتیں کی وہ بعد میں ریشنلزم یعنی عقلیت پسندی، اسی طرح سے تجربیت پسندی، حسیت پسندی، اور بعد میں وجودیت پسندی اور رومانیت پسندی، یہ سارے پھر فلسفات مختلف فلسفوں کے نام. تو یہ پھر آگے وجود میں آگے اور مغربی تہذیب کا بالکل ایک ڈھانچہ بدل گیا. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی، یہ فلسفہ کا ایک بنیادی موضوع، اس کے اہداف، اس کے اغراض و مقاصد، اور فلسفہ کا ہدف، اور فلسفے کے جو مباحث وغیرہ ہیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس کی ایک مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے اگلے لیکچر میں ہم فلسفہ یونان کا تعارف اور تعریف پیش کریں گے. اس کے بعد اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم فلسفہ یونان کا نہیں، فلسفہ اسلام کا تعارف اور تاریخ پیش کریں گے. اور اس کے بعد پھر اگر ہمارے پاس وقت ہوا اس تمہیدی سیمسٹر میں تو ہم علم الکلام پہ کچھ بات چیت کر لیں گے. اگر نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارا تمہیدی سیمسٹر یہیں ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم بڑی عید کے بعد آ کر انشاءاللہ ہم جدید مغربی جو فلسفہ ہے اس پر بات شروع کریں. تو جی، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو اس حوالے تو سوال کیا جا سکتا ہے. فلسفے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ایک السلام بات ورحمۃ کچھ اللہ. بھی ہوتی جی مجھے مفتی تو صاحب، کسی کی بھی آپ کچھ آواز نہیں آ بات رہی. کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی آواز اگر آ رہی ہے سر کو تو آپ پوچھ لیں، میں پھر پوچھتا ہوں. ہاں جی، فضل حق صاحب آپ پوچھ لیجیے پہلے، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، مفتی صاحب کی آواز میں. جزاک اللہ. سر آپ نے بہت ہی تفصیلی لیکچر دیا، اور یوں سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور بہت ساری جو ہے نا باتیں سامنے آ گئی. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو تین بڑے علوم ہیں، دین، فلسفہ اور سائنس، ان تینوں کی اہمیت جو ہے سائنس، کائنات اور انسان، ان تینوں کی اہمیت دین، فلسفہ اور سائنس میں موجود ہے، لیکن ترتیب جو ہے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ دین جو ہے سب سے پہلے الہیات کو فوکس کرتا ہے، پھر انسان کو، اور پھر کائنات کو. ایسے ہی ہے جی؟ نہیں، یہ ترتیب میں نے نہیں بتلائی. تو یہ جو آپ یہ تینوں سوال دوبارہ کیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، الہیات، انسانیات یا کائنات، یہ جو آپ نے بتلائے، ٹھیک ہے جی، یہ فلسفے کے بڑے موضوعات ہیں نا. تو پھر ہاں آپ نے بالکل. فرمایا کہ جو تین بڑے علوم متعارف ہیں ہر دور میں، دین، فلسفہ اور سائنس. جی. تو ان علوم کے ہاں یہ جو موضوعات ہیں ان سب کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اس میں جو پریارٹی ہے اس میں فرق ہے. یعنی ہاں مذہب اور دین الہیات کو سب سے پہلے لیتا ہے جی بطور خاص مذہبی ہونے کے، اور فلسفہ اس کے مقابلے میں جو ہے انسان کو لیتا ہے، اور سائنس جو ہے وہ کائنات کو لیتا ہے. ایسا ہی ہے سر؟ ہاں جی، تقریباً ایسا ہی ہے. بلکہ فلسفہ انسان اور کائنات دونوں پہ زیادہ بات کرتا ہے، لیکن سائنس نے جو بات شروع کی ہے تو تقریباً کائنات سے ہی شروع کی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اور دین سب سے پہلے الہیات پر فوکس کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے انسان پر، اور اس کے بعد کائنات پر؟ دین نے ایسی کوئی بھی درجہ بندی بتائی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ جی جب جی آپ دیکھیں کوئی بھی جب پیغمبر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے
بلکہ یوں سمجھیے، جب ہماری ایمانیات کی بات آتی ہے تو ہمیں خدا سے پہلے پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اچھا بات آپ لوگوں کو بڑا ایک عجیب لگی ہوگی، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک پیغمبر جب آتا ہے، جب تک ہم اس کو پیغمبر نہیں مانیں گے، اس پر ایمان نہیں رکھیں گے، تو ہم خدا تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے نا۔ جی ہم جی جب یہ بات تسلیم کریں گے کہ پیغمبر، ہاں واقعی یہ پیغمبر ہے اور جو کتاب لے کر آیا واقعی یہ برحق ہے، جس کی طرف سے آیا، تو اس کا مطلب پھر وہ بھی برحق ہے۔ آپ اس کو آپ یہ حجت اللہ البالغہ میں علامہ زاہد راشدی صاحب انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پر شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دین کی قرآن کی صحیح تعبیر اور تشریح سنت رسول ہے۔ تو پھر جی اس جی پر وہ علامہ زاہد راشدی صاحب یہ استدلال بھی کرتے ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی انہی کی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا خدا کی اطاعت کی۔ اب دیکھیں اگر ہم رسول کو نعوذ باللہ اگر رسول کو رسول نہیں مانتے، یا رسول کو ہم بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، تو ہم قرآن کو قرآن ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم جی جی قرآن کو قرآن کہیں گے، الحمدللہ رب العالمین کو خدا کا کلام کہیں گے، تب کہیں گے جب پہلے ہم یہ پیغمبر پر ایمان رکھیں گے۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ لیکن جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد استدلالات میں ہمارے پاس درجہ بندی وہی ہو جاتی ہے کہ پہلے ہم قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، بعد میں حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، بعد میں پھر ہم آگے اقوال وغیرہ کی طرف، اجماع کی طرف آتے ہیں۔ تو دین میں ایسی کوئی ضروری درجہ بندی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ درجہ بندی جو ہے وہ ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے دین تقریباً تعارف خدا کا ہی کرواتا ہے، لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح سر، شکریہ۔ جی وہ مفتی صاحب میرے خیال سے چلے گئے ہیں۔ جی کسی اور کا کوئی سوال؟ سر ایک یہ جو آپ نے نام بتلایا یہ صحیح سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، یہ جو انا افکر اذن انا موجود کے جو بانی ہیں، یہ ان کا نام کیا رینے ہے سر؟ اگر آپ ڈیکارڈ، اس کا انگلش میں رینے، اگر آپ اس کی جو اسپیلنگ یہ بتا سکیں۔ اس کا یہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہم مغربی فلسفہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے اسی سے ہماری ملاقات ہوگی۔ رینے ڈیکارڈ اس کا نام ہے۔ اچھا جی میں لکھ ٹھیک ہے، کر بھیج دوں گا انشاءاللہ گروپ میں۔ چیٹ بھی کر سکتے ہیں سر، یہیں پہ اگر چیٹ کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شکریہ سر، جی بہت شکریہ۔ کسی اور کا سوال کوئی؟ بہت شکریہ سر، بڑا مزہ آیا ہمارا یہ ہے ٹاپک آگے بھی۔ اچھا مجھے یہ صرف پوچھنا تھا کہ یہ جو ابن خلدون انسٹیٹیوٹ ہے، یہ بھی اس کا شریعہ آن لائن کے ساتھ کوئی تعلق کیا ہے؟ میں یہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی ہم نے کورس کیا تھا، میں 2019-20 میں، 2019-20 میں شاید اس کے آس پاس، وہاں پروفیسر ادریس آزاد صاحب تھے، تو ان کی کتاب بھی ہے میرے پاس اسی کمپینین ٹو فلاسفی اینڈ لاجک کے اوپر، تو وہ ان کا کوئی لیکچر بھی ہوگا، یا یہ میرے خیال میں ان کا ایک زبردست سب ایک موضوع ہے، وہ پڑھاتے ہیں شاید ہسٹری سائنس کی۔ اچھا یہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ لفظ خلدون نہیں ہوتا، یہ خلدون ہوتا ہے، ابن خلدون۔ اس کو بہت ساری دنیا خلدون ہی پڑھتی ہے، مشہور بھی خلدون ہے، لیکن اصل یہ ابن خلدون ہوتا ہے۔ ابن خلدون انسٹیٹیوٹ کا اشریہ سے تو ویسے کوئی تعلق نہیں ہے، اشریہ تو بذات خود ایک مستقل ادارہ ہے، اس کی ایسی کوئی شاخ ابن خلدون وغیرہ کی شکل میں نہیں ہے۔ تو جو ادریس آزاد صاحب ہے نا، وہ یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو ہماری، میرا اپنا تعلق بھی اسلامیہ یونیورسٹی سے ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے یہاں کے وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کے پہلے پروفیسر ہوا کرتے تھے، اب میرے خیال سے یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں، اللہ جانتے ہیں، کوئی خاص مجھے بھی معلومات نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق یہاں سے تھا۔ تو وہ فزکس وغیرہ پر اور یہ علم الکلام پر، ان چیزوں پر ان کا بہت اچھا ان کو دسترس حاصل ہے۔ صحیح صحیح۔ جی اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت وحید اقبال عرض کر رہا ہوں، میں نے کمرس میں آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ
عاجز کے پاس نا دن کو موبائل نہیں ہوتا، تو اگر یہ لیکچر جو آپ اپلوڈ کرتے ہیں دن میں، تو اگر رات کو ہو جائے کرے تو آسانی ہو جائے گی۔ مطلب رات ہی کو ہم اپلوڈ کر دیا کریں؟ جی حضرت، وہ ریکویسٹ یہ تھی نا کہ دن کو تو آفس میں موبائل الاؤ نہیں ہوتا، تو شام کو آتے ہیں 4-5 بجے، تو بس ٹائم اتنا پھر ہوتا ہے کہ اس میں بندہ نہ اسٹڈی کر سکتا ہے اور نہ کچھ۔ ہاں، آپ ایسا کیجئے گا نا، یہ میسج آپ گروپ میں کیجئے گا، تو وہ جو ہمارے لیکچرز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اپلوڈ کرتے ہیں، تو میں ان کو جی مینشن جی کر کے انشاءاللہ بتا دوں گا۔ جی بہتر، جی بہتر، جزاک۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اگلے بدھ کو ملیں گے۔ تب تک کے لیے اچھا، کوئی اگر مطالعاتی ورک ہوا تو انشاءاللہ وہ میں وہیں پیش کر دوں گا، تو اسے دیکھ لیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اچھا، ایک منٹ، میں نے چیٹ معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہی وحید اقبال صاحب کی ہے، مفتی صاحب نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ جزاکم اللہ، مہربانی۔